بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تصوف کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ثقافت اور صوفیزم۔ اس موضوع پہ خصوصی طور پہ ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے اوریہ مقبول جان صاحب کو۔ السلام علیکم اوریہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوریہ صاحب، اپنے موضوع پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ بتائیے کہ مجھے جو آپ کا نام ہے اس میں ایک بڑی انفرادیت ہے، اوریہ، یہ میں نے نہ تو کہیں سنا ہے۔ اس کی ایک تو بیک گراؤنڈ بتائیے اور اس کا مطلب سمجھائیے کیا ہے۔ بیسیکلی اوریا ہے نام، بیسیکلی جو اوریا، اور یہ عبرانی زبان کا ہے۔ اس کا عبرانی زبان میں مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نور جس میں حدت ہو، یعنی تھوڑی گرمائش والا نور۔ تو ایک حضرت داؤد کے سپہ سالار تھے، یہ ان کا نام تھا، لیکن بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تھے تو اس وقت جب آپ نے تجلی کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی تو اللہ نے کہا تھا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، تو جھاڑی کی آگ اور نور، تو اس میں آپ نے نام اوریا مطلب کہا تھا کہ اللہ کا ایسا نور جس میں حدت ہو، گرمائش ہو۔ یہ نام آپ نے خود رکھا یا آپ کے والدین نے؟ میرے والدین، میرے تایا اور میرے والد دونوں جو تھے وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ، میرے تایا تو عبرانی جانتے بھی تھے، اس کے عالم بھی تھے، اور والد بھی، کیونکہ میرا پورا گھرانہ ایک علمی سا گھرانہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج کل جیسے کہ ہمارا موضوع ثقافت اور صوفیزم ہے، آج کل آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، پچھلے 6-7 مہینوں سے ہمارے معاشرے میں صوفی نائٹس اور صوفی ڈول کو بڑا سپانسر کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک تسلسل جو ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فنڈڈ ادارہ یا کوئی ایک پلان کے تحت یہ کیا جا رہا ہے۔ صوفیزم کی ایک جو مقدس ایک طریقہ تھا، ایک جو سٹائل آف لرننگ تھا، اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ یہ میری آبزرویشن، میں آپ سے اس کی رائے چاہوں گا۔ دیکھیں، 2002-03 میں رینڈ کارپوریشن کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ اسلام کے اندر ایک جو شدت پسندی ہے اور جو 9/11 کے بعد ایک صورتحال آئی ہے، اس 9/11 کے بعد ہم مسلمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں اور مسلمانوں کو ہم کیسے ٹیکل کریں، ان کو ٹھیک کیسے کریں۔ تو ان کی ایک بہت بڑی رپورٹ ہے سول ڈیموکریٹک اسلام۔ اس سول ڈیموکریٹک اسلام کے اندر انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے پوری مسلم امت کو، بہت ڈیٹیل کو، 1200 صفحے کی وہ رپورٹ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ایک تو وہ ہیں کہ جو سیکولر ہیں، بالکل جو صرف کلمہ نام جن کا مسلمانوں والا ہے، وہ اس کا کلمہ بھی سنانے کو کہا جاتا ہے، کلمہ بھی نہ سنایا جاتا، جیسے رحمان ملک صاحب کو قل ہو اللہ نہیں آتی تھی۔ صحیح، ٹھیک، ان کو تو نکال دیا انہوں نے اپنی لسٹ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ یہ سب سے اچھے لوگ، سب سے اچھے، ان پہ کوئی ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو، نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے، رات کو ڈانس کرتے ہیں، صبح شراب پیتے ہیں، اور نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیورلی اسلام کو ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو سٹرگل کر رہے ہیں، جو ساتھ اس میں بھی انہوں نے پھر کہا آگے ایک اور بات ہے، وہ جو کہ طاقت کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک اور مسلمان ہیں کہ جو بنیادی طور پر صوفی، جس کو صوفی اسلام کا، کہ جو صوفیاء نے جن کو اپنے بہت قریب لے کے آئے اور پھر اس کے بعد صوفیاء نے اس کلچر کے ساتھ رہتے، ان کے اندر صوفیاء ان کو ایک پرائمری سٹیج سے اگلے سٹیج پہ لانا چاہتے تھے، اور پرائمری سٹیج ان کو یہ تھی کہ انہی کے کلچر کے اندر سے ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں، انہی کے طریقہ کار سے ان کو دین کی باتیں بتائی جائیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ کلچر کو یہاں رکھ کے تو یہیں روک دیا جائے۔ انہوں نے پھر اس پہ انویسٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستان صوفی کونسل بنی تھی مشرف کے زمانے میں، جس کے جو صدر تھے وہ چودھری شجاعت حسین تھے، اور اس میں جن کا تصوف سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، صرف ایک مطلب فیوڈل لارڈ قسم کا آدمی اور سیاسی آدمی اور یہ وہ، اور اس کے تحت انہوں نے ایک حضوری باغ میں وہ ایک شام بھی منائی۔ میں اس وقت DGR کالج ہوتا، بہت بڑی اقبال کے نغمے گوائے تھے اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور بڑا تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا رنگا رنگی جو صوفیاء نے پیدا کی تھی، اس رنگا رنگی کو دین سے علیحدہ کر کے اس کو کیا، اس پہ پھر انہوں نے بڑا کام کیا۔ پھر وہ پپو سائیں بھی آ گیا اور دوسرا بھی آ گیا، اور یہ سارے، تو یہ صوفی نائٹس کا بھی بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگوں کو اٹریکشن تو ہے نا، ایک صوفی نائٹ ہو رہی ہے، لوگ اس کی وجہ یہ ہے ایلیٹ کلاس بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایک وجہ یہ ایلیٹ کلاس تو دیکھیں مطلب یہ کہ آپ بیٹس کے حساب سے ان کو وہ کرتے ہیں نا، آپ میوزک کے حساب سے، باقی چیزوں آپ وہ ساری کے سارے کام کرتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں پاپ یا ایک بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر کے اس میں وہ جھوم رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس میں اور گرو رجنیش کی اس ساری صورتحال میں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو گرو رجنیش بھی اسی طرح پورے کے پورے امریکن کو دھوم میں لے کے آتا تھا، اور ہری اوم جو سارا کچھ ہوتا تھا، اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ایسی ہے۔ اب
یہ وہ خاص پرپس کے تحت انہوں نے کہا تھا جی، ہر گروپ کے ساتھ انہوں نے کہا کام کرنے کے لیے کو، ہر گروپ میں، مطلب دینداروں کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنے بندوں جو ہیں ان کو خود پڑھاؤ جا کے، خود جا کے درس نظامی کریں، خود جا کے وہ بہترین علم حاصل کریں، خود جا کے وہ مولوی بنیں، خود جا کے وہ فتویٰ دیں، ہماری طرف سے فتویٰ دیں، یا جو بہت سیکولر قسم کے مولوی ہیں ان کو ساتھ اپنے ساتھ بنائیں. بڑا انہوں نے پھر کام کیا 8-10 سال. تو یہ بنیاد تو صوفی نائٹس وہیں سے نکلی. اچھا، مغربی قوتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہیں. اب جو مرسی کا واقعہ ہوا تو یہاں پہ تو پورا جو مغربی کلچر ہے اور جو پوری مغربی دنیا ہے وہ خاموش ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا جو ہے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہیں وہاں جہاں انہیں ضرورت ہو. ٹھیک. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. لیٹن امریکہ میں 20-22 ملک تھے. ان 20-22 ملک میں امریکہ نے کبھی جمہوریت کو سپورٹ نہیں کیا. صحیح. کبھی چلی میں نہیں کیا، کبھی نیکراگوا نے بھی نہیں کیا، کبھی ہونڈراس میں نہیں کیا، کبھی برازیل میں نہیں کیا، کبھی ارجنٹین میں نہیں. میں پہلے ان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہ جنگ لڑ رہے تھے. صحیح. جس وقت وہ کمیونسٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ الندے وغیرہ کی گورنمنٹ کو اڑایا تھا. پینوشے کو لے کے آئے تھے اور باقاعدہ انہوں نے اسکول آف امریکاز کھولا تھا جس میں ان سارے ملکوں کی جو فوج ہے وہ تربیت لیتی تھی. 3-3, 4-4 لاکھ مسنگ پرسن سے 60-65 ہزار لوگوں کو قتل کیا تھا، بلکہ کئی لاکھوں کو بعد میں قتل کیا تھا. یہ صورتحال تھی. وہاں بھی سپورٹ نہیں کیا. مسلمانوں نے بھی انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا. اور جتنے بھی ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ڈکٹیٹرشپ میں بھی حمایت کرنے میں ایک فرق رکھا ہے. جہاں سیکولر ڈکٹیٹر تھا اس کو حمایت کی. ٹھیک. مطلب جہاں ناصر تھا اس کو حمایت کی، جہاں حسنی مبارک تھا اس کی حمایت کی، جہاں انوار السادات تھا اس کی حمایت کی، جہاں زین العابدین بن علی تھا اس کی حمایت کی، جہاں صدام تھا اس کی حمایت کی. جہاں پر بھی ایک سیکولر ڈکٹیٹر تھا اس کی حمایت کی. اور جہاں سیکولر ڈکٹیٹر نہیں تھا وہاں انہوں نے اس کے خلاف کہا کہ یہ تو ظلم ہے اور جبر ہے اور تشدد ہے اور پناہ ہے. اس کے بعد جس نے بھی ان کی پالیسی سے لفٹ کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا. تو یہ ویسٹ کا بڑا دوگلا چہرہ ہے. ویسٹ بنیادی طور پر قطعاً نہ جمہوریت چاہتا ہے، صحیح، اپنے مفادات کی جنگ. اور وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہاں پہ اگر سمپل سی بات ہے کہ وہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ ایک پاپولر جمہوریت نہیں ہے. وہاں بھی ایک خریدی ہوئی جمہوریت ہے. خریدی ہوئی جمہوریت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ کلچر کے 100-150 لوگ جو ہیں وہ مل کے کبھی بھی اس 2 یا 3 پارٹیوں سے آگے نہیں جانے دیتے. ہو وہاں ایک انڈیویجول رو کو نہیں آنے دیتے جیسے ڈیموکریسی کو کہتے ہیں. اس پارٹی کو $8 بلین دے دیا، اوباما کی پارٹی کو $7 بلین دے دیا، اس کی بش کی پارٹی کو، ٹھیک ہے، اسی طرح سرکوزی کی پارٹی کو دے دیا. وہ فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ ان کی کمپین چلاتی ہے. اس کے بعد وہی فنڈنگ ہوتی ہے جو ان کو میڈیا کے ساتھ میں لے کے آتی ہے. وہی فنڈنگ ہوتی ہے وہ الیکشن جتاتی ہے. انہوں نے ایک کٹھ پتلی ہوتا ہے شخص جس کو آپ مطلب جمی کارٹر کو مونگ پھلی کے فارم سے اٹھاتے ہیں، بھائی صاحب یہ تو عوام کا نمائندہ ہم نے آپ کے سامنے لے کے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا جو ٹوٹل GDP ہے وہ $15 ٹریلین ہے. امریکہ کا جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ $16 ٹریلین ہے. یہ بن گئے $31 ٹریلین. لیکن $32 ٹریلین امریکہ کے سرمایہ داروں نے ٹیکس چوری کرنے کے لیے کیمن آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے. ایک آواز کانگریس میں کوئی نہیں اٹھاتا یہ قوم کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے واپس لے کے آؤ. کیوں؟ کانگریس ان کی خریدی ہوئی ہے. جس دن کانگریس خریدی ہوئی نہیں آنے لگے گی اس دن یہ اس جمہوریت کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اور صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین، اولیاء صاحب سے واپس آ کے یہ پوچھیں گے کہ میں ہمیشہ سے ایک بات سوچتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں غیر مسلم جو ہیں وہ کیوں انٹر نہیں ہو سکتے. اس میں ہمارے اولیاء اکرام اور صوفیہ اکرام کا کیا موقف ہے، اولیاء صاحب سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اولیاء صاحب، ہمارے پاس ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو کہ مقدس مسلمانوں کی مقام ہے اس میں غیر مسلم کیوں نہیں انٹر ہو سکتے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نجاست جو ہے وہ شرک کو قرار دیا ہے. اللہ کے نزدیک شرک سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ٹھیک، لیکن شرک کی ڈیفینیشن بھی بڑی الگ الگ ہے. جیسے ابن کثیر نے کہا کہ شرک یہ ہے کہ جو خدا کہتا ہے کہ جو مایوس ہو جائے مجھ سے، یہ شرک ہے. نہیں، بڑا واضح ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو مایوس ہوں گے نا. آپ نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں ہے.
جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر، بادشاہت کے اندر کسی کو شریک کرتے ہیں، آپ تو بہت بڑا شرک کرتے ہیں۔ کسی طور پر بھی، کسی مقام پر بھی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اتنا کچھ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو یہ حیثیت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو یہ طاقت دے دی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت اس کی ذاتی اکتسابی ہے، اس نے یہ حاصل کیا ہے اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے برابر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، قطعاً۔ صحیح، اللہ نے بڑا وعدہ کیا ہے، انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام بنی نوع انسان تم اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ اس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں، اس میں امام بھی شامل ہیں، اس میں عام انسان فقیر، واللہ غنی حمید، اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے۔ تو اس میں مایوسی کی ڈیفینیشن کی صورتحال ہی نہیں، مایوس تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ سے آپ نے تعلق رکھا ہے۔ صحیح، جب آپ تعلق اس وقت رکھتے ہیں کہ جب آپ مایوس اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کہتے ہیں میں نے تیرا در چھوڑ دیا۔ اچھا، غیر مسلم کو ممنوع کیوں کیا گیا وہاں پہ؟ جی، اللہ کی وہ زمین، اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین میرا گھر ہے، ٹھیک، اور میرے گھر کو نچ سے پاک ہونا چاہیے، ٹھیک، سیدھی بات، اللہ کا گھر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ یہ کہا کہ جزیرہ نما عرب کو بھی پاک کرو اس نچ سے، خالص کر دو کہ دین اللہ کے لیے خالص۔ اور جو سورہ توبہ ہے اس کی شروع میں اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی کہ سورہ توبہ میں اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں کہ آج ہم علیحدہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ازل سے لے کے ابد تک اور قیامت تک صرف 2 قوموں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قوم یہ ہے کہ وہ جس کا کہتا ہے حزب اللہ میرے ساتھی، اور حزب الشیاطین میرے دشمن کے ساتھی، شیطان کے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی 2 ہی قومی نظریے کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھائے گا، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ اور ایسا یہ بڑا ورڈ نہیں ہے کہنا کسی کو کہ غیر مسلم نجس ہیں، اگر ہمارا ان کے نزدیک یہ نظریہ ہوگا تو کیا وہ ہمارے پاس آئیں گے، ہماری تبلیغ کو سنیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک بات بڑی طے ہے کہ قرآن کے اندر جب تک آپ اپنے نظریے کو خالص کر کے نہیں بتائیں گے، میں نجس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آپ ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، جی، نجس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آپ سے گلے نہیں مل سکتے، نجس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو سلام دعا نہیں کر سکتے، معاملات کا بھی معاملات میں آپ کو نجس اللہ کے گھر کے لیے۔ صحیح، لیکن رسول کے دور میں تو پھر یہ نہیں تھا ممنوع۔ سورہ برات اتری نا، سورہ برات میں رسول اللہ نے جب آپ اتری تو آپ نے کہا کہ نکال دو اب حرم، ٹھیک، یہ رسول کا اور اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اب میرے حرم کو اب پاک کر دو۔ صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑا جو ابراہیم کو گھر بنانے کے لیے کہا ہے تو للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، اس کو رکوع کرنے والوں کے لیے، ان کو سجدہ دینے والوں کے لیے خالص کر دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی اور کا حکم نہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یاد رکھیں، بڑی واضح بات، اس دنیا میں نہ مجھے نہ آپ کو نہ کسی اور کو اللہ نے اس دین کی طرف مائل کرنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا۔ اللہ پیغمبر کو بھی کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، ہم تم ٹھیکیدار نہیں، ہدایت میں نے دینی ہے۔ اور ہدایت کے لیے وہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا میں ہدایت نہیں دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحیح، تو یہ اس وجہ سے اللہ کے احکامات نہ ماننا کہ ہمارے نزدیک نہیں آئیں گے، اس وجہ سے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، آپ کو کس نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ پوری دنیا کو مسلمان کرنے چلیں گے؟ صحیح، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیں، کوئی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، جو تصوف پاکستان میں ہے کیا وہ بدھازم اور ہندوازم سے متاثر ہے؟ اور اس ترکی کے علاوہ سب کانٹیننٹ میں یہ مسلمان دنیا میں بہت جگہ بستے ہیں، 52-54 کے قریب ممالک ہیں، اس باقی ممالک میں تو کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی صوفیزم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تصوف نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جو قبالہ موومنٹ تھی جیوز کی، تصوف پہ بنیاد کرتی تھی۔ اخبار اور رہبان جو ہیں، یہ 2 رہبان اور اخیار اور رہبان جو ہیں، یہ عیسائیوں کے اندر تھے، آج بھی ان کے یہاں صوفی موومنٹ چلتی ہے۔ ہندوؤں کے اندر باقاعدہ رشی اور منی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ صوفیاء کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک روحانی سائیڈ نہ ہو، اچھا، اور اس روحانی سائٹ کو لے کے وہ آگے نہ چلے ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ بنیادی طور پر شریعت کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس کے اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے نشانات بنے ہوئے ہیں،
جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے صراط مستقیم کہا ہے، اس پہ اوپر آپ جب چلتے ہیں تو آپ کو راستہ پتہ چلتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے یوں جانا ہے، یہاں رکنا ہے، اس رائٹ ہینڈ مڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ مڑنا ہے، اس طرف جانا ہے۔ تصوف بنیادی طور پر اگر دین کے اس شریعت کے تابع ہو تو پھر تو آپ راستے پہ رہتے ہیں، ورنہ آپ بھٹک جاتے ہیں۔ اس کا بیسک خاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اصول وضع کیے زندگی کے اندر جو شریعت آپ کو کہتی ہے، یہ پہچان ہے بنیادی طور پر تصوف کی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں جو جعلی پیروں نے اس تصوف کو داغدار کیا ہے، تو اس کا ریوائول ممکن ہے اب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر 1 لاکھ ڈاکٹر ہیں اس وقت، جی، تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ کے قریب ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہوا، لیکن کوئی 16-17 لاکھ جعلی حکیم ہیں ٹھیک، اور ڈاکٹر ہیں اور عطائی ہیں۔ صحیح، اس کو تو کوئی نہیں کہتا انہوں نے ڈاکٹری کو داغدار کر دیا۔ اصل ڈاکٹر تو اصل ہوتا ہے، وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، وہ فلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح تقریباً 70-75 ہزار انجینئر ہیں اور کوئی 8-9 لاکھ مستری اور نقشہ نویس، اور یہ سارے ہیں جو پل بھی بناتے ہیں، جو عمارتیں بناتے ہیں، ان کو تو کبھی کسی نے داغدار نہیں کیا۔ بنیادی طور پر جس نے جس قسم کا سودا خریدنا ہوتا ہے وہ اسی طرح کی دکان پہ جاتا ہے۔ مجھے خالص چاہیے ہوگا تو میں خالص والے کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے جعلی دوائیاں چاہیے ہوں گی، مجھے حکیم کی دوائی چاہیے ہوگی، مجھے مجھون مچھلی چاہیے ہوگی تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہر طرح کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ اور یہ سب یہیں سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد اوریہ صاحب سے واپس آ کے ہم یہ پوچھیں گے کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ خالص چیز جو ہے وہ خالص اگر کوئی چیز چاہے تو اس تک پہنچ جاتا ہے، تو میرا ان سے سوال واپس آ کے یہ ہوگا کہ خالص چیز کو کیسے پہچانا جائے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اور یہ سب جو ایک صوفی، جو ایک خالص صوفی ہے، اس کو کیسے پہچانا؟ یہ عام جو شخص ہے وہ کیسے پہچان سکتا ہے، یہ بتا دیجئے بس۔ لیکن صوفیان اس کی بڑی 2-3 علامتیں بتائی ہیں، بہت 2-3، اور ان علامتوں کو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک اللہ والے کی پہچان نظر آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں وہ رہتا ہوگا، جی، اگر وہ کسی کالج میں پڑھاتا ہے، جی، اگر وہ کہیں مزدوری کرتا ہے، اگر وہ کہیں اور جگہ ہے، مطلب اگر مولوی بھی ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے یا کوئی اور جگہ، اپنے ورک پلیس پہ، ورک پلیس پہ وہ دنیا سے، ورک پلیس بھی، گھر میں بھی، محلے میں بھی، دنیا سے الگ تھلگ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ نہیں ہوگا کہ چوگا پہن کے چوگا پہنا درخت ہوگا، کے نیچے، اس نے خوشبو علیحدہ لگائی ہوگی، اس کا ہمیشہ، بلکہ وہ ان باقی سارے لوگوں سے زیادہ عاجز اور سادہ اور ہوگا، زیادہ مسکین صحیح، اور زیادہ جسے کہتے ہیں نرم روح ہوگا۔ ایک تو پہلی پہچان یہ، ایک تو یہ دیکھ لے کہ جس بندے کے اندر بھی آپ کو، جو بندہ ڈیفرنٹ قسم کے کپڑے پہنتا ہے، جو بندہ ڈیفرنٹ قسم کا امامہ پہنتا ہے، جو بندہ آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ حکم دیا کہ کھڑے ہوا کرو، لیکن جو اس بات کو پسند کرے، اللہ نے، رسول اللہ نے لعنت بھیجی۔ جو یہ پسند کرتا ہے، جو ایک خاص سطح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے، انہوں نے صحابہ نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا، اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا دیا تھا کہ تم تباہی اس لیے آئی تھی کہ تم نے چبوترا۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع موجود ہوگا۔ ٹھیک، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کسی کو، چلو کوئی بات نہیں، روزے تو پھر یار کوئی میرے مرشد نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری جگہ پہ رکھ لی ہیں، صحیح، اور نماز بھی میں نے مرشد نے پڑھ لی تو سب کی، پورے مجمع کی ہو گئی، صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح، دوسری پہچان اس کی یہ ہوتی ہے۔ تیسرا اس کی جو پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی محفل میں بیٹھ کے آپ کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، صحیح، سکینت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس محفلوں میں ہم سکینت اتارتے ہیں۔ ایک آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ باہر بیٹھے تھے، آپ ڈسٹرب تھے، یہاں آتے مجھے ایسے عجیب سی ہوگا تو میرا دل ایسا مطمئن ہو کے اٹھا۔ یہ آپ کا اپنا پیرامیٹر ہے۔
جو اللہ اگر آپ واقعی تلاش کے اندر. اور پانچویں چیز جو اس صوفی کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہوگی کہ وہ دعوے سے پاک ہوگا. یہ نہیں کہے گا کہ میں کتب ہو گیا ہوں یا میں فلاں ہو گیا ہوں, بلکہ حالت یہ ہے کہ جو چند دعوے بھی لوگوں نے صوفیاء نے کیے ہیں, ان دعووں کی بنیاد پہ جب انہوں نے وہ کیے تو صحابہ جو ان کے جو بیٹھنے والے تھے, ان کے جو مرید تھے, انہوں نے کہا آپ نے تو یہ ایسی, مثلا جو باجد بستامی نے ایک دفعہ کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی, میں سبحان میری کیا شان ہے, آپ نے ایسا کرنا کہ تو بکواس کرتے میں ایسا کہہ نہیں سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نے کہہ دیا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا اگر میں ایسا کہوں تو تلوار سے میری گردن اڑا دینا. تو انہوں نے پھر کہا ایسا, تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر تلوار لاؤ, الحکم فوق الادب, ادب سے بڑا ہے حکم جو ہے, وہ تلوار جب ماریں تو تلوار گزر جائے. اچھا. انہوں نے پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا ایسا کیوں ہوا, تم نے پھر کہا, تو انہوں نے کہا میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا, میں نے کہا تلوار سے میری گردن اڑا دو, میں تو کفر کی حالت میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا ہم نے تلوار کی, اس نے کہا پھر ایسا نہیں, پھر میرے اندر کوئی چیز ایسی آ گئی تھی, کیفیت جس میں کوئی چیز حلول کر گئی ہوگی, تو وہ اس کیفیت کو بھی انہوں نے نہ اون کیا, نہ اس کو حالت ہوش میں سمجھا, نہ اس پہ عزت اور فخر کیا, کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں یہ میرے لیے حالت کفر ہے, تو دعویٰ نہیں ہوتا. صحیح. اچھا کوئی ایسا صوفی بھی گزرا ہے جو سائنسدان بھی ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے آپ نے کہ مومن کو عہد حاضر کی فراست کا علم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی صوفیات تھے ہمارے, اب ہم اصل مسئلہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جنہیں لنگر چلانا ہوتا ہے, جی یہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرے, یہ اس نے خانقاہ بنائی ہوتی ہے. جی یہ صوفیاء کا آپ ٹپ آف دا آئس برگ دیکھتے ہیں. اصل کردار ہے کیا پھر صوفی اصل کردار تو صوفی کا مستقل صوفی ہو سکتا ہے آپ کو اے جی آفس کے اندر کو کلرک کے طور پہ بیٹھا ہوا آپ کو مل جائے. صوفی ہو سکتا ہے کسی کی ڈیوٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں لگی ہوئی ہو, اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام ڈیوٹیاں کون لگاتا ہے؟ دیکھیں صوفیاء کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو وہ کھولتے نہیں ہیں. میں بھی اگر بتاؤں گا تو اٹکل پچیاں اور ٹامک ٹوئیاں ہی ماروں گا, مجھے بھی کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا, سچی بات ہے. لیکن وہ کہتے یہ ہیں, جو روایت سنی جاتی ہے کہ ان کے ہاں جو صوفیاء ہے, جو ڈیوٹی والے لوگ کہتے ہیں, یہ ان کی ایک پوری تنظیم بن جاتی ہے ایک مکمل طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 لوگ ایسے ضرور رکھتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی سنت پہ ہوتے ہیں, جن کی دعاؤں کی وجہ سے آپ پہ بارش برستی ہے, جن کی دعاؤں کی وجہ سے قحط دور ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ مرتبہ عبادات کی وجہ سے نہیں, خلق خدا کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ 7 لوگ اللہ ایسے رکھتا ہے کہ جو حضرت نوح کی ہے, کہ جن کی وجہ سے پھر بارشیں سیلاب آتے ہیں اور عذاب اترتے ہیں, اور وہ غصے میں آ کے کہتے ہیں من الکافرین دیارا, ان کی نسل کو بھی مت چھوڑنا. یہ تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی حالات کے ایسے ایک کیفیت میں پہنچتے ہیں, ان کو پھر وہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں, جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پہچان کے اپنی مرضی کا سودا چن لیتے ہیں کہ تم اب آ جاؤ ہمارے اینلز میں. تو جس وقت وہ اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس پر پہلی پابندی یہ لگتی ہے خاموشی کی, کہ اگر تم نے زبان کھولی تو پھر تمہارا نائلی شروع ہو, بلکہ نائل ہو گئے. اچھا خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو صوفی ہے وہ دل جیتتا ہے, ان لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو علماء اکرام ہیں وہ ترغیب کرتے ہیں عبادات کی اور جہاد کی, تو خدا کا جو قرب ہے وہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سبل ربک ذللا, میری طرف گمراہی بھی میری طرف لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر دونوں اپنے اپنے کام ہیں, دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ 3 حصوں پہ تقسیم ہوتی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ تمہارے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, خوش الحان لوگ ہیں. آپ خود بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تلاوت قرآن سنا کرتے تھے. یزکیہم پاک کرتا ہے, برتن صاف کرتا ہے, یہ صوفیاء یہ کام کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یہ علماء کام کرتا ہے. اس لیے علماء کو جو ڈیفینیشن دی ہے اللہ نے قرآن نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن, میرے علماء وہ ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. سب
عالم کی پہچان یہ بتائی کہ اللہ کا خوف سب سے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی نہ کر جاؤں کسی جگہ. اس میں تکبر بہت کم ہوتا ہے, اس میں تبخر تو ہوتا ہے لیکن اس تکبر سے دور بھاگتا ہے. تو علماء کی بھی جو ڈیفینیشن کی ہے تو تینوں نے تینوں کا علیحدہ علیحدہ رول ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو قاری ہے جو ساری زندگی جس نے خوش الحانی میں گزاری, جو عبداللہ بن مسعود کی سنت پہ چل رہا ہے, جو قرات کر رہا ہے, وہ اگر فقہ بھی شروع کر دے ٹھیک ہے, اور مولوی جو کہ عالم دین ہے جس نے قرآن کی غوازی کی ہے وہ اگر تصوف میں چلا جائے, ہوتا نہیں ہے. تینوں ڈیوٹیاں علیحدہ ہیں, پھر تو تینوں ہو جائیں تو پھر تو پیغمبر ہو جائے نا. اوریہ صاحب ایک بریک کے بعد آ کے اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین, اوریہ صاحب سے واپس آ کے یہ پوچھیں گے جو پاکستان میں جو دہشت گردی کا ماحول ہے اس میں صوفیہ کرام کا کیا کردار ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ سب دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان میں صوفیہ نے کیا کردار ادا کیا ہے یا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ جو بنیادی طور پر ان کا کام دہشت گردی کو روکنا اس طرح نہیں ہوتا. وہ معاشرے کے اندر ایک ہارمنی پیدا کرتے ہیں, اس ساری کیفیت کے اندر لے کے زمین نرم کرتے ہیں. زمین نرم کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے صوفیہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے تو ایک پورا گروہ بنائیں گے اور گروپ بنائیں گے اور کہیں گے کہ یہاں لوگوں کو تم کھڑے ہو جاؤ, تو یہ صوفیہ کا کام نہیں ہے. ان کا لوگوں کو دعا کریں گے, لوگوں کا استغفار کی طرف. صوفیہ نے ہمیشہ ایک کام کی طرف توجہ دی ہے, کیونکہ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے کہ آپس میں قتل و غارت جو ہے یہ انسان نہیں کرتے, یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے انسانوں کے اوپر. جو اللہ تبارک تعالیٰ 3 عذابوں کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا, قل هو القادر علی بس عذاب منکم فوقکم, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم پر عذاب نازل کریں تمہارے سروں پر سے, وتحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے, اور پھر تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر قتل و غارت کا مزہ چکھائیں. تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو صوفیہ کی حیثیت ہے کوئی؟ کس کی حیثیت ہے؟ اللہ کی ہے نا. تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے نا. صحیح. یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں 2 کام کرتا ہوں, اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, تمہیں بھوک میں کھانا دیتا ہوں اور خوف میں امن دیتا ہوں. صوفیہ کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ گھیر گھار کے لیے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو, عذاب در سے آیا ہے. فرعون کو جب بنی اسرائیل سے عذاب سے نجات دلائی تھی حضرت موسیٰ کی دعا سے, تو اللہ نے ایک بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ فرعون کے اس عذاب سے میں تمہیں نجات دی یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا. یہ فرعون نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من ربہم, یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب تھا. تو بنی اسرائیل اگر چاہتی بھی تو اللہ کا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں اللہ کے سامنے بدعا ہو گئی تھی تو فرعون پہ عذاب آ گیا تھا, فرعون مر گیا تھا, صحیح, غرق ہو گیا تھا. صوفیہ نے بنیادی طور پر گزشتہ 5 سال سے صرف ایک بات کی ہے کہ جس نے یہ عذاب نازل کیا ہے اس سے مانگو مدد. نہ میں اس پہ قابو پا سکتا ہوں, نہ یہ قابو پا سکتا ہے, نہ کوئی اور امریکہ قابو پا سکتا ہے, نہ کوئی, جب تک اللہ نہ چاہے تو. صحیح. وہ اس قوم نے باتیں مانی نہیں, وہ قوم مستقل عذاب میں. اور یہ صاحب جو میڈیا کا کردار آپ دیکھتے ہیں صوفیانہ کلچر کو پروموٹ کرنے کا, صوفیہ تو اور یہ صاحب تعلیم دیتے تھے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی, اپنی تسکین نفس کی, ذات کی نفی کرنے کی. تو یہ جو میڈیا جو کلچر پروموٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ اصل میڈیا کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. میڈیا بنیادی طور پر نمائندہ ہے کارپوریٹ کلچر کا, اور کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز چاہتا ہے. 400-450 کے قریب لوگ ہیں جو پوری دنیا کو مونوپلائز کیے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کی سوچ رکھے اور ایک ہی طرح کی ثقافت اختیار کرے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ میکسیمم پاورفل ہو جائیں. نہیں, ان کی کنزیومر کا مسئلہ ہے نا. ایک ہی طرح کی آپ جینس پہنیں گے, ایک ہی طرح کی آپ شرٹ پہنیں گے, ایک ہی طرح کی آپ برگر کھائیں گے, ایک ہی طرح کا آپ پیزا کھائیں گے, ایک ہی طرح کی آپ خوشبو لگائیں گے, ایک ہی, تو وہ تمام چیزیں جب تک آپ ایک طرح کی نہیں پہنیں گے ان کا پروڈکٹ سیل نہیں ہوتا.
اگر آپ موچی کی جوتی پہنیں گے تو پھر وہ شاندار قسم کے جوگر کون پہنائے گا آپ کو؟ اگر 300 روپے کی شلوار پہنیں گے تو 3000 کی جینز کون پہنائے گا آپ کو؟ ٹھیک اسی طرح وہ، اور اس میں سب سے بڑی ان کا نمائندہ ہوتی ہے عورت، کیونکہ بیسیکلی فیشن کو لیڈ کرتی ہے خاتون، اور خاتون کو انہوں نے ایک کاروباری امیج کے طور پہ رکھا. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کو کوئی مقام نہیں جس کو بازار میں لا کے نہ کھڑا کیا ہو. اس لیے میڈیا جو ہے وہ کسی طور پر بھی آپ کو نہیں لانا چاہتا، کیونکہ آپ بات کرتے ہیں سادگی کی، صوفیاء کہتے ہیں درویشی کی، ٹھیک ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ جو ہے کھا لو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیٹ بھر کے کھاؤ، بہترین لباس پہنو، ٹھیک، برانڈڈ قمیض پہنو، اور دوپہر کو اور پہنو، رات کو اور پہنو، اور سلیپنگ سوٹ ڈیفرنٹ. تو میڈیا کا کوئی تک ہی نہیں ہے. تو بالکل ایسے اس کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. تو بالکل ایسے ہے نا کہ آپ ایک مرسیڈیز گاڑی جو ہے تو اس کے اندر کہیں کہ نہیں یہ اس کے آگے گھوڑا باندھ دیں اور کہیں کہ جیسے چلے گی. صحیح. اور ایسا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد اوریہ صاحب سے واپس آ کے یہ پوچھیں گے کہ اوریہ صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے، میرا سوال ان سے یہ ہوگا کہ انہوں نے نصاب میں تصوف کو کیوں شامل نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ سب آپ ایجوکیشن میں بھی رہے، تو یہ کیا بہتری نہیں تھی کہ تصوف، صوفیزم، ان تمام چیزوں کو ایک سلیبس کا حصہ بناتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ نے وہی بات کر دی کہ تصوف پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک، یہ سینہ بسینہ تسلسل یہ بیسیکلی یہ کمپنی کی بات ہوتی ہے. یہ کمپنی کی بات. دیکھیں نا، ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور اس کے بعد ان کے آگے جو نیچے چلنے والے لوگ ہیں جو آگے تابعین، اور ایک طرف حسن بصری، اور اس کے بعد سری سکتی اور سارے جتنے بھی تھے، اور عبداللہ مبارک وغیرہ، یہ سارے آگے تک چلے. ٹھیک، وہ سارے کتابیں لکھتے رہے، وہ سارے جو ہیں مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے رہے، فقہ بھی پڑھاتے رہے، دین بھی پڑھاتے. کیا حسن بصری نے کچھ پڑھایا اس طرح کا؟ کیا خواجہ تو تھی رابعہ بصری نے کچھ پڑھایا؟ سری سکتی نے کچھ پڑھایا؟ کچھ زیادہ سے زیادہ ان صوفیاء نے اگر کوئی کتاب لکھی تو وہ یہ لکھی کہ ان کے جو تذکرۃ الاولیاء کتاب آتی ہے ان کی فرید الاتار کی، کہ ان کے حالات زندگی جو تھے وہ اس کو رقم کر دیجیے. انہوں نے جو کبھی کوئی درمیان گفتگو کی ہوتی ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوفات آ گئے، وہ کسی دوسرے کے شاگرد نے ان کے نام سے صرف 4 کتابیں تصوف میں اصل صوفیاء نے لکھی ہیں. رسالہ قشیریہ، قوت القلوب، تاتا گنج بخش کی کشف المحجوب، اور ان کی اپنا مکتوبات شیخ احمد سرند تھے. ان چاروں نے لکھتے ہوئے دیباچہ لکھا کہ بنیادی طور پر تصوف کو لوگوں نے اتنا زیادہ گندا کر دیا تھا، اس طرح کی چیزیں ملاوٹ ڈال دی تھی کہ ہم نے اس کو صاف کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے کہ آئندہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. تو بنیادی طور پر یہ نصاب کا کام نہیں ہے. یہ بندے کی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے ایک بندے کو کہیں کہ جو ایکسرسائز جم میں جا کے آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اس کو پوشن یہ کروا دیں گے، اس کو ریگولر بنانا، اس کو سارا کچھ کرنا، اس کے یہ ایکسرسائز اس طرح ہوتی نہیں ہوتی. کبھی سونیا گاندھی نے کافی سال پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان کے بارے میں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھرو کلچر وی ہیو ون دا وار. تو پاکستان کا جو کلچر ہے وہ وہاں پہ کیوں ڈومینیٹ نہیں ہو سکا؟ ان کا تو کلچر یہاں پہ ڈومینیٹ ہو گیا. کسی نے یہ بات سونیا گاندھی کے مقابلے میں کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس کو تم ہمارا کلچر کہتے ہو وہ ان کا کلچر نہیں ہے. اس برصغیر پاک و ہند میں کباب ہم لے کے آئے، بریانی ہم لے کے آئے، پلاؤ ہم لے کے آئے، نہاری ہم لے کے آئے. اس کے بعد شامی کباب، کوئی کھانے کی چیز مجھے بتا دے سوائے دہی بھلے کے اور ساگ کے جو برصغیر پاک و ہند میں اس سے پہلے موجود تھا. شیروانی ہم لے کے آئے، شلوار قمیص ہم لے کے آئے، ایچکن ہم لے کے آئے، ٹوپی ہم لے کے آئے، انگرکے ہم لے کے آئے، پشواز ہم لے کے آئے. کوئی اس سے پہلے ایک دھوتی اور ایک قمیص کے اور ایک انسلی ساڑی کے یہاں کچھ نہیں تھا. لیکن رسومات تو ساری وہیں سے لی نا ہم نے. شادی کی رسومات دیکھ لیں اپنی. شادی کی رسومات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، شادی کی رسومات میں بھی سوائے اس پھیروں کے یہ مہندی کے جو گیت ہیں اگر خسرو نکال دیں تو کچھ نہیں ملتا، اور وہ بھی ترکی میں مہندی کی رسم چلتی تھی.
ٹھیک. اس کے بعد ڈومز ہم لے کے آئے, آرچز ہم لے کے آئے, کیلیگرافی ہم لے کے آئے, پیٹیٹورا ورک ہم لے کے آئے, اس کے بعد ٹائل موزیک پینٹنگ ہم لے کے آئے. یہ سارا آرکیٹیکچر سوائے ایک تو کونے مندر کے اور کیا تھا یہاں پر. ٹھیک. غزل ہم لے کے آئے, مرثیہ ہم لے کے آئے, ربائی ہم لے کے آئے. اب اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا, مثنوی ہم لے کے آئے. اس سے پہلے کیا ایک مجھے شاعر بتا دیں مسلمانوں کے آنے سے پہلے. یہ تو کلچر ہمارا تھا. وہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہماری فحاشی نے جنگ جیت لی ہے, اور کچھ نہیں ہے. ان کی فحاشی چونکہ بڑی آسان, تو فحاشی ان کی کیا یورپ کی لے وہ جیت جائے, دنیا میں جہاں بھی ہوگی وہ جیتی. پورا اسکینڈینیویا کو فحاشی نے جیتا تھا. اس میں انڈیا ننگا ہو کے جو بھی دکھائے گا وہ جنگ جیتے گا. حضرت موسیٰ کی فوج کا واقعہ ہے بڑا کمال. حضرت موسیٰ کی ایک جگہ فوج تھی, محاصرہ تھا, تو محاصرہ طویل ہو گیا, تو اس فوج کے جو شہری تھے وہ تنگ آ گئے. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں دروازے کھول دیں اور اپنی عورتوں سے کہیں کہ آپ اپنے کپڑے اتار کے اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں. اور جیسے ان کو توجہ پڑی انہوں نے حملہ کر دیا. تو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی فوج ہے وہ ہار گئی تھی. فحاشی کے آگے تو ہماری کیا حیثیت. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اور صاحب کسی بھی معاشرے کا جو عروج ہے اس کے انڈیکیشن کیا ہوتی ہیں؟ اس وقت ہمارا جو معاشرہ, ہمارا کلچر آپ سمجھتے ہیں زوال پذیر ہے؟ زوال پذیر ہے. زوال پذیر ہے. اور اب اس یہ کا بتائیے بیسک عروج دو چیزیں. اسلام میں جب معاشرے میں عروج ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر دنیا کے ہر معاشرے میں آپ دیکھیں, دنیا کے ہر معاشرے میں عروج ہوتا ہے علم سے. اور علم آپ کے اندر کیا کرتا ہے, ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے, ترقی لے کے آتا ہے, اور انوویشن لے کے آتا ہے. مسلمانوں نے جب علم حاصل کیا تو اس میں اندر ٹیکنالوجی آئی, ترقی آئی. یہ وہ سرمایہ کے حساب سے ابو ظہبی سے زیادہ امیر, اور ابو ظہبی اور سعودی عرب سے زیادہ امیر, اور قطر سے زیادہ امیر اور تنخواہیں دینے والا ملک یورپ بھی نہیں. وہاں سے بھی لوگ آ کے اپنی زندگی بناتے ہیں 2-2 سال نوکریاں کر کے. ان کو کوئی ترقی یافتہ ملک کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, انہوں نے آگے تحقیق نہیں کی, انہوں نے جستجو نہیں کی. واحد چیز, اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم مومن کا گمشدہ مال ہے. صحیح. آپ جب تک اس گمشدہ مال کے لیے پریشان نہیں ہوں گے, آپ کی گاڑی کسی جگہ پڑی ہو اور لاک نہ کی ہو اور آپ اس کو چھوڑ کے آ جائیں, تو آپ واپس بھاگیں گے کہ مجھے گاڑی جڑی ہو میری گم ہو گئی ہے اور میں اس کو لے آؤں. یا موبائل رہ جائے یا قیمتی گھڑی رہ جائے تو آپ ڈھونڈتے پھریں گے. جب تک یہ تلاش کی صورتحال نہیں ہوگی آپ کسی ابھی آپ کو انڈیکیٹرز نظر نہیں آتے. اس کی انڈیکیٹر ہم غلط طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. اس کی انڈیکیٹر کی ایک بنیادی وجہ پہلی اینٹ ابھی رکھی نہیں گئی, رکھی جا ہی نہیں سکتی. ہم نے اینٹ ہی غلط, عمارت ہی غلط بنیاد. بنیادی طور پہ علم جن قوموں نے حاصل کیا, 2 قوموں نے ہمیشہ علم بڑا لیول پہ حاصل کیا. ایک مسلمان تھے جو بنیادی طور پر عرب تھے اکثریت جب ترقی شروع ہوئی ہے, اور دوسرے انگریز. دونوں کے پاس علم کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مطلب ایک کے پاس 7 ملکات تھے, 7 قصیدے تھے لٹکائے ہوتے تھے, اور ایک کے پاس شیکسپیئر تھا اور رومانٹک شاعری, او میری گو اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم. دونوں نے ترجمہ شروع کیا تھا اپنی زبان کے اندر, اور اتنا زیادہ کیا تھا کہ پاگل ہو گئے تھے. اور وہ علم جب ان کی اپنی زبان میں آیا تو پھر انہوں نے ٹرانسفر آف نالج کے بغیر آپ کریٹو نہیں ہو سکتے. صحیح. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ہم تو دوسرے کی زبان کے پاگل دیوانے ہیں. صحیح. اور یہ صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. جیسا کہ اوریہ صاحب نے کہا, اگر میں اوریہ صاحب کی گفتگو کو کنکلوڈ کروں ثقافت اور صوفیزم پہ, تو اوریہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اور صوفی کو اگر پہچاننا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل خدا کی طرف پھرتا ہے یا نہیں. اور دوسری جو صوفی کی پہچان اوریہ صاحب نے بتائی وہ یہ تھی کہ وہ صوفی جس کو کسی سے کوئی غرض نہ ہو, جس کا مقصد صرف اتنا ہو کہ وہ انسان کو خدا کی طرف جوڑے. تصوف کی ٹیم کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے موضوع پہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.